ترتیل آہستہ رفتار سے پڑھنا، کس لیے؟ تاکہ اپنی غلطی کی پہچان ہو سکے، اپنی غلطی کو محسوس کر سکیں، اپنی غلطی کو فیل کر سکیں، اور پھر اس فیل کے بعد تاکہ کہیں فیل نہ ہو جائیں تو پاس ہونے کے لیے اس کو صحیح کرنے کی مشق کریں، پاس ہونے کے لیے صحیح کرنے کی مشق کریں۔ اور مشق کیسے ہوگی؟ نمبر 2، اونچی آواز سے پڑھنا۔ تو اونچی آواز سے پڑھیں گے تو مشق ہوگی۔ ہے جی، لفظ کا معنی بھی کیا ہے؟ تلفظ، باہر پھینکنا، نکلنا، باہر نکلے گا تو پھر یہ ادا ہوگا نا بھائی۔ شاباش، توجہ سے سورۃ اللیل کی آیت نمبر اِنَّ عَلَيْنَا سِجِّ 13 سے پڑھنے لگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی، حمزہ کی زیر مجھولہ، این حمزہ کی زیر معروف، ای کی ساؤنڈ سے، نون مشدد پر غنہ، اور جہاں دوستوں سے کچھ غلطی یہ بھی انا علینا پڑ جاتا ہے تو نون کے آگے الف نہیں ہے، ایکسٹرا کھینچنا نہیں ہے، علینا عین پر توجہ، اور یائلین معروف، علینا اکثر پڑ جاتے ہیں، علی کیا ہے بھائی؟ لال کلکلا نہ ہو، لال ہدا، لال ہدا، ان علینا للہدی، جی وقف میں کھڑی زبر زیادہ لمبی نہ ہو جی۔ آگے اسی طرح مشدد پر غنہ اور لام ساکن اس کا سکون کامل ادا ہو، خو اور را دونوں پور پڑے جائیں گے، وال لام کا سکون کامل اور وقف بالسکون، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ جی۔ فَأَن حمزہ ہے، فا کے ساتھ جو لکھا ہوا الف نظر آ رہا ہے وہ حمزہ، نون ساکن کے بعد لال حروف اخفا میں سے، اخفا مال ہونا، ذاو را پر کلکلا نہ ہو، ذاو تو ذاو صفت رخوت آواز جاری رکھ کے جی۔ میم ساکن کے بعد نون، میم اور با کے علاوہ اظہار ہو رہا ہے، نا اور آپ کو پور پڑھیں گے، تنوین پر اخفا ہو رہا ہے، نا تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے، تلو زبان مخرج سے اور زبان کی جڑ اوپر اٹھے، حرف پورا ادا ہو، تلزا زا بن گیا، تلزا یہ دال بن جائے گا۔ تو تبدیل حرف بالمخرج، تبدیل حرف بالصفت، دونوں لانے چلی ہیں، دونوں گناہ کی غلطی ہیں، ٹھیک ہے۔ تلوا توجہ سے بھرے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یسو کلکلا ہو جاتا ہے، سین سے بھی بچے، یس، اور یسو کلکلا یہ بھی نہ ہو۔ ہا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کریں مد منفصل، الا تو ہم پڑھتے کیا ہیں؟ الل، لفظ کیا ہے؟ الا، تو الف مدہ آگے لام ساکن، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، پہلے ساکن مدہ تو پڑھنے میں نہیں آئے گا، سمجھ آئی بات ہے؟ تو ہجابی لام زبر لام لا الل،
اش شین پر قلقلہ نہ ہو، اور قاف یہاں زبر لکھی ہوئی ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں، اصل کے اعتبار سے یہاں پر قاف کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کھڑی زبر ہی پڑھیں گے، بچوں کو بھی کھڑی زبر ہی پڑھائیں گے، ہجا میں بھی آپ کروائیں تو کھڑی زبر ہی کروائیں، ٹھیک۔ ہاں اگر ملا کر پڑھائیں گے تو بچے کو بتائیں گے اجتماع ساکن کی وجہ سے کھڑی زبر میں الف مدہ حذف ہو جاتا ہے، اس لیے پھر لکھنے میں وہ نہیں آیا، سمجھ گئے جی، کیونکہ ملا کر پڑھنے کی صورت لکھی ہوئی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں وقف کی صورت، سمجھ گئے جی، تو اس کا نام ہوتا ہے وقف بالاثبات، ملانے میں حرف مد حذف ہوتا ہے، وقف میں کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاثبات۔ لا یصلاھا الا الاشقى، الذی لام تعریف کے اوپر حمزہ، یہ شروع میں حرکت نہیں لگی ہوئی، لیکن جہاں بھی الذی آئے گا لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ وصلی اور کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو ملانے کی صورت لکھی ہے، اس لیے حمزے کے اوپر حرکت نہیں لکھی، سمجھ گئے جی۔ اور جہاں پر آپ دیکھیں گے قرآن میں اسی طرح الذی یا الذین ہوگا اور معنی کے اعتبار سے ملانا وہاں پر بہتر نہیں ہوگا، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے الذین کے حمزے پر اعراب لگا ہوگا، ٹھیک ہے جی، دیکھیے گا 9ویں پارے میں اسی طرح الذین آتا ہے ایک دو جگہ پہ جی۔ تو وتولا واو پر ہونٹ گول، لام کی شد کا ٹھہراؤ، کھڑی زبر اسی طرح، الذی کذب وتولا، شد کا ٹھہراؤ، وَسَيُجَنَّ نون مشدد پر غنہ، یہاں پر بھی ہا الف مدہ اجتماع ساکن سے نہیں پڑھنے میں آ رہا۔ اتقا میں بھی اسی طرح وقف بالاثبات ہوگا، کھڑی زبر میں یہاں حرف مدہ واپس آ جائے گا جب وقف کریں گے، یہیں پہ روکیں گے، تو زبر کیوں لکھی ہوئی ہے؟ حرف مدہ کو حذف کر کے ملانے کی صورت میں لکھی ہے، اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ کھڑی زبر اشارہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جی الذی اسی طرح یا مدہ یؤتی، یہ جھٹکے کے ساتھ، غلطی کیا ہوتی ہے؟ یؤتی قلقلہ، غلط، ٹھیک ہے۔ مالہ الٹی پیش میں وہ مدہ، یتزکا کاف کی شد کا ٹھہراؤ، جی وقف بالسکون ہے، توجہ، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جی وما لأحد، لی دیکھو بھئی لام اور آگے الف لکھا ہو، وہ حمزہ بن گیا، لأحد، ہا کا خاص خیال فرمائے، ہا سے بدل کر لانے جلی نہ ہو، تنوین کے بعد کیا ہے؟ عین، حروف ہل کی اظہار ہو رہا ہے، عیندہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء، جی ہو الٹی پیش میں واو مدہ، من نعمہ نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون، من ادغام بال غنہ، نعمہ عین کا سکون کامل ہو، آواز جاری رکھتے ہی پڑھیں گے، قلقلہ نہ ہونے پائے، نعمہ جھٹکے سے بدل جائے گا حمزے سے لانے جلی، نعمتیں زیر معروف، تنوین کے بعد تا حروف اخفاء میں سے اخفاء مال غنہ، توج جیم پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ، زا کھڑی زبر میں الف مدہ، وقف کریں گے بالسکون، یہاں مد لکھی ہوئی ہے، وقف کرتے ہوئے مد نہیں کرنی، وقف کرتے ہوئے مد، تو جی اب پچھلی بات بھی سمجھ آ گئی، وہاں بھی ملانے کی صورت لکھی ہوئی تھی اس لیے زبر لکھی، کھڑی زبر نہیں لکھی، یہاں پر بھی ملانے کی صورت لکھی ہے اس لیے مد لکھی ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو مد، تو معلوم ہوا ملانے اور نہ ملانے سے قاعدے بدلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، توجہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ
الا بتغا، یہاں پر بھی الا ہے، کیا ہے بھائی؟ الا، الف مدہ ہے اور اجتماع ساکن کی وجہ سے الف مدہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. با پر قلقلہ، غو غین پور پڑھیں گے تو مد بھی آخر تک پور پڑھیں گے، غلطی غو تو یہ غلط، ٹھیک ہے. اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا مد متصل. وجہ جی پر کیا ہو رہا ہے؟ شاباش. ربی ہی، ربی بولو، ربی کھڑی زیر ہے. اب پڑھتے کیا ہے؟ ہم زیر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے کھڑی زیر میں جائے مدہ حذف ہو گیا. دیکھو یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اب نظر آ گیا نا جی. تو ربی ہی تھا تو ربی ہل ہو گیا، تو وہ زیر کھڑی زیر میں جا مدہ حذف ہوا اجتماع ساکنین والا، تو ملانے کی صورت ہے. اعلی عین پر قلقلہ نہ ہو. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. والا سو وورین ہونٹوں کو گول کر کے معروف ادا کیجئے. یارو قلقلہ نہ ہو، یو آواز جاری رکھے، وہ مخرج کا خاص خیال رکھیے. زبان کی کروٹ داڑوں کی جڑ سے لگا کر آواز کو جاری رکھے. وہ کیسے؟ اب یارو زو یہ بھی نہ ہو، یو دو دال بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. والا سوف یرضی، سماعت فرما لیجئے. کہاں سے تھا بھائی؟ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولى فأنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.